آپ کو براہ راست اس وقت کراچی لے چلتے ہیں جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ویڈیو سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاور جو ہے ہماری کے الیکٹرک کی مالک کمپنی کے طور پر موجود ہے، تو جو کیس پاور کی مالک کمپنی ہے وہ بینکرپٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی اس وقت کس کے حوالے ہمیں نہیں معلوم، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران یہ بات پتہ چلی۔ پتہ یہ چلا کہ بائیکو کمپنی میں کے جو کنٹینر کے کنٹینر آتے تھے آئل کے، وہ خالی کنٹینر آتے تھے، جعلی انوائسیں بنتی تھیں اور اس کے چارجز کراچی کے لوگ ادا کرتے تھے۔ اس وقت بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر دھندا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں 2017-18 میں اس وقت کے سیکرٹری پانی اور بجلی جو ایک بہت اچھی شہرت کے حامل افسر تھے، اور آج بھی یونس دھاگا صاحب کا نام عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان افسروں میں شامل ہیں جنہوں نے عزت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کے الیکٹرک وصول کر رہا ہے، یہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر ان کی جو وزارت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں بھی انہوں نے اپنی وزارت میں جب کچھ اور کام کیے تو ان کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام حکومتوں کا عالم ہے۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں حکومتوں میں کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی رہی، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں سے ادا کر کے کہ الیکٹرک کو فرار کا موقع دیا تھا۔ تو یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بدترین ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بل دیکھ لیں، 178 یونٹ ہے، اس کا بل بن رہا ہے تقریباً 1500 روپے کا، اور فیول ایڈجسٹمنٹ اور چارجز سب ملا کے 4500 روپے۔ ایک غریب آدمی پیون ہے، اس کے بل سارے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ مختلف کیٹیگری کے۔ وہ غریب آدمی جس کا بل 1500 روپے یا 2500 روپے بن رہا ہے، جو پہلے ہی زیادہ ہے، ظاہر ٹیرف پہلے ہی ہائی ہے، تو فیول ایڈجسٹمنٹ لگا کے اور دوسرے چارجز لگا کے اس کا بل 4-4,500 بن رہا ہے۔ جس آدمی کا بل 300 یونٹ سے اوپر چلا گیا اور اس کا بل اگر 4-4,500 روپے بنتا ہے تو 11,000 روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو ذرا اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، 10,000 اگر اس کا بل ہے تو اس کو 19,000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، 21,000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ پھر مختلف مداحت میں پیسے لوٹنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ جو اوور بلنگ ہوتی ہے اور میٹر تیز چلتا ہے اور زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، یہ حکومت اور کے الیکٹرک کا گٹھ جوڑ ہے۔ موجودہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف پہ کہنے پر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے اور بجلی کے بلوں کے ذریعے سے ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں کا اشتراک ہے۔ وہ کہتے ہیں بل زیادہ بناؤ گے تو ٹیکس زیادہ ملے گا ہمیں، یہ حکومت کہتی ہے، اور جب زیادہ بل بنتا ہے تو اس میں کے الیکٹرک کا بھی فائدہ ہے۔ گویا کے الیکٹرک اور حکومت کا شیطانی اتحاد ہے اس وقت، شیطانی اتحاد جو کراچی کے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، اور یہی حالات اب ادر دن کراچی بھی پورے ملک میں شروع کر رہے ہیں۔ ایک مثال بنا دیا انہوں نے، ایک شیطانی قسم کی مثال کے الیکٹرک ہے جس کو بنا کر اب پورے پاکستان میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی تم بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس لیتے نہیں ہو، تم اپنی عیاشیوں کو ختم کرتے نہیں ہو، بتائیں نا مفتاح اسماعیل، یہ اتنا آپ کہتے ہیں ہم پر پریشر ہے، 70 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے، ذرا بتائیں نا انہوں نے اپنی گاڑیوں کو کتنا کم کیا، اپنے سرکار کے لوگوں کا پیٹرول کتنا کم کیا۔ جو پولیس موبائل تمہارے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہیں، تمہارے سارے وزیروں کے، تمہاری بیگمات کو اور تمہارے بچوں کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہیں، ان کا پیٹرول کتنا کم کیا۔ یہ امپورٹ کیوں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو برباد کر رہے ہیں آپ۔ کاٹیج انڈسٹری کے لوگ روتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں، برباد ہو گئے ہم، جتنا بل نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ اور انکم، یہ انکم ٹیکس کہاں سے لگ کر آ گیا۔ ایک آدمی جو گھر میں جو ہے ریزیڈینشل ایریا میں رہتا ہے، اس کا انکم ٹیکس اس کی آمدنی پر ہوگا، یہ بلوں میں لگا کہ کیسے بھیج رہے ہو بھائی، اس کو ہم کیوں ادا کریں۔ ایک 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے، ایک ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور میں مفتاح اسماعیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ذمہ دار آدمی آپ جیسے بھی ہیں، اب وزیر ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہم 1000 میگا واٹ بجلی این ٹی ڈی سی سے، نیشنل کا جو گرڈ ہے اس سے ہم کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں فری میں، اور بھائی آپ فری میں دے رہے ہیں
تو پھر فری میں پاکستان کراچی کے عوام کو بھی دے نا. تو یہ مافیا کیوں پیسے وصول کر رہا ہے؟ اور ہمیں بتائیں کہ 2005 میں جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے تحت صرف 10 MMCFD گیس ملنی چاہیے تھی ان کو. اس معاہدے کے بعد کوئی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے. بغیر معاہدے کے سوئی ساؤدرن گیس سے ان کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. اور یہ 100 ارب روپے سے زیادہ نادہندہ ہیں سوئی گیس کے. اس کو ایک طرف کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کرنٹ بل دیا کریں. اب کرنٹ بل کی صورتحال یہ ہے کہ 4 مہینے کی لیٹ پیمنٹ کرتا ہے کہ الیکٹرک سوئی ساؤدرن گیس کو. پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ 4 مہینے لیٹ پیمنٹ کر رہا ہے, 3 مہینے لیٹ پیمنٹ کر رہا ہے. اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نیپرا بھی ملی ہوئی ہے, حکومت بھی ان کے ساتھ ہے. ہم 2 دن بل نہیں دیں کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک پارٹی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی سب بکے ہوئے ان کے ہاتھوں, سب بکے ہوئے. سب کا مطلب سب مینڈیٹ لیتے رہو, کراچی کے عوام کو لوٹتے رہو اور لوٹنے والوں کے ساتھ رہو. تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے اور قانون میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہوا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر یہ کہیں گے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. ایک یہ اوور بلنگ اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کراچی کے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں. لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بل ادا کر سکیں. مجھے چلتے پھرتے میں 2 روپے ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں. کیا کریں, آپ ہمارے بل کم کروائیں. کہاں سے ہم بل کم کروائیں؟ ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں. کوئی ادارے ہوتے ہیں, عدالت, کوئی نیپرا ہوتا ہے, کوئی حکومت ہوتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو مارے جاؤ بس, اور سب لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھی بنے ہوئے. لیکن بہرحال ہم لڑیں گے. ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایک بات یہ بل ہے اور دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے. کس قانون کے تحت لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ نیپرا نے منع کیا ہوا ہے. کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ کا پرزا خراب ہو گیا. او بھائی, تمہارا پرزا, یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں 4 سال سے بتا رہے تھے 900 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے, پھر کہا 450 کا آ رہا ہے, پھر اس کے بعد کہا کہ لگ گیا ہے, پھر کہا کہ چل گیا ہے, ٹیسٹ رن ہو رہا ہے, پھر کہا کہ خراب ہو گیا, پھر کہا کہ پرزا نہیں ہے. او بھائی, کراچی ملا ہے تمہیں لوٹ مار کرنے کے لیے اور سارے لوگ ان کے سپورٹر بنے ہوئے. یہ مذاق نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو گیس بھی مل رہی ہے, NTDC سے آپ کو جو ہے وہ بجلی بھی مل رہی ہے, سبسڈی بھی مل رہی ہے, تو اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. کون دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, کس کس نے دیا ہے ان کو. ساری حکومتوں کو پتہ چل جائے گا, قوم کو, کہ سب فراڈیوں کے ساتھ ہیں. اور ظاہر میں آپ کچھ بھی ایمانداری کا اپنا راگ الاپتے رہیں. اگر آپ مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو ایماندار نہیں مانتا. گراؤنڈ کے اوپر بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, ضابطے کی بات ہوگی, کاغذ کی بات ہوگی. آپ کا ایک بتائے گا کہ آپ ایماندار ہیں, بے ایمان. اگر آپ بے ایمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کی ایمانداری ہے؟ کلو بیگ کے پیسے ہمیں تقریباً 42 ارب تھے, اب یہ 50 ارب روپے کے قریب ہے. یہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی کے عوام کو واپس ملنے چاہیے. کیوں نہیں مفتاح اسماعیل یہ پیسے دلواتے؟ اس سے پہلے کیوں اسد عمر, ندیم بابر, کیا تھے وہ ڈیسکون والے, رزاق داؤد, جو جا کے ججوں کے چیمبر میں جاتے تھے کہ ان کا لائسنس کینسل نہیں کرو. ہمیں سب یاد ہے اسد عمر صاحب, اور سب یاد ہے حفیظ شیخ صاحب اور مفتاح صاحب اور شاہد خاقان صاحب اور زرداری صاحب کہ الیکٹرک کو آپ سب نے کس کس طرح سپورٹ کیا ہے. اب ایم کیو ایم کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. اس لیے یہ سارے ان کے سپورٹر ہیں. تو یہ 50 ارب روپے جو کراچی کے لوگوں کے واپس ملنے چاہیے, کیوں نہیں ملے ابھی تک؟ کون اس پر رکاوٹ ہے؟ عدالت میں جائیں گے ہم, اور ہم عدالت سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم مزید ان کو اسٹے دینا جو ہے ختم کریں. اسٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اس سے عدالت کے اوپر بھی حرف آتا ہے کہ یہاں تو طاقتور لوگوں کروڑوں روپے کے, اور وہ بھی آپ کے پیسوں سے. میں آپ کو بتاؤں, میں 1 سال کی رقم دیکھی, 76 کروڑ روپے انہوں نے اپنے قانونی امور کے لیے رکھے ہوئے تھے. 76 کروڑ کے الیکٹرک نے 1 سال میں, وہ 76 کروڑ روپے آپ کی میری جیبوں پہ ڈاکہ مار کے انہوں نے جمع کیے, اور یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں اور ججوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں, اور جج ان کے لحاظ میں جو ہے ان کو اسٹے دے دیتے ہیں. تو عدالتوں کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ 3 کروڑ لوگوں کا مسئلہ, 32-33 لاکھ صارفین کا مسئلہ, غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ. اب تو اپر کلاس کے لوگ بھی پریشان ہیں بھائی کہ ہم بھی کیوں پیسے دیں اتنے.
تو آپ جو ہے وہ ایک مافیا کو اسٹے دیتے رہیں گے تو کب تک چلے گا سلسلہ؟ تو عدالتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. کراچی میں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے سربراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ کے الیکٹرک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حکومت اور اس وقت کی حکومت اور جو کہ الیکٹرک کے اندر مافیا موجود ہے اس کا شیطانی گٹھ جوڑ جاری ہے. انہوں نے عدالتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو بھی ایکشن لینا ہوگا. کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.